تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنازہ جب چلے تو جنازے سے آگے آگے تم نہ چلو، جنازے سے آگے نہ چلو، جنازہ سب سے آگے ہو، جو 4 لوگوں نے کندھے دے رکھے ہیں وہ سب سے آگے چلے، اور اس کے پیچھے پیچھے تمام لوگ چلے، اور دنیا کی باتیں نہ کرے آدمی، اور جب آپس میں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں تو جو میت جس کا انتقال ہوا ہے اس کی اچھی عادتوں کو بیان کرے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، اور اگر باتیں آپ کر رہے ہیں آپس میں تو ایک آپ کے دل میں غم ہونا چاہیے کہ دنیا سے یہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، اس کا ایک افسوس غم ہونا چاہیے، لیکن وہ تو پتہ نہیں سینکڑوں میل دور ہے۔ تو جنازے میں پیدل جانا چاہیے عیدگاہ تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں پیدل جایا کرتے تھے، پیدل، لیکن کبھی جنازہ بہت دور کا ہوتا ہے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اور جنازہ بھی سواری پر ہے، بہت دور، میت بھی اس کو بھی سواری پر ڈالا تو یہ بھی سواری پر ان کے پیچھے پیچھے جا سکتے، بہت دور ہے ہمارے یہاں قبرستان، تو سواری پر جائز ہے، لیکن قریب میں ہو اور کوئی عذر نہیں ہے، اور تو پھر طریقہ یہی ہے کہ آپ سواری پر نہ جائیں، آپ پیدل ہی جائیں، اور اس کے آگے آگے نہ چلیں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اور اس کی برائیاں نہ کریں، اس کی اچھائیاں بیان کریں، اور جب قبرستان میں آپ اس مردے کو لے کر چلے جائیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کے جنازے میں شامل ہو اور قبرستان میں جا کر اس کو دفن کر دے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے، یہ بھی ہے 2 قیرات، کہ ایک قیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہے، اتنی نیکیاں اس کے نام میں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو جنازے کو غسل دیتا ہے اس کو تو پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، میت کو غسل دینے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ترغیب اور اتنا یہ ثواب کیوں ہے؟ تاکہ ہر آدمی کوشش کرے کہ میں اس کو غسل دوں۔ بہرحال جب آپ اس کو لے کر چلے گئے قبرستان میں تو جب تک قبر کی کھدائی چل رہی ہے اور تھوڑا بہت کام چل رہا ہے، آپ وہاں پر دنیا کی باتیں نہ کریں، آپ وہاں پر اس کی اچھائیاں بیان کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور جب اس کو قبر میں ڈالے تو قبر میں ڈالتے وقت اس کی جو قبلہ کی طرف کی جو دیوار ہوتی ہے نا قبر کی، اس طرف سے اس کو اتاریے، آپ قبلے کی طرف جو یہ والی دیوار ہوتی ہے قبر کی، اس والی دیوار سے نا اس والی دیوار سے آپ اس کو نیچے کی طرف اتار کر مردے کو دائیں کروٹ کر دیں۔ ہم نے کیا کرتے ہیں، مردے کو چت لٹاتے ہیں، اور چت لٹا کر اس کا سر جو ہے دائیں طرف کر دیتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کافی نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھ لو آپ، مردے کو چت لٹا کر اس کے صرف سر کو دائیں طرف کر دینا یہ کافی نہیں ہے، اکثر ایسا ہی کرتے ہیں لوگ، مردے کو پیچھے والی دیوار سے، یہ تو قبلے کی دیوار ہو گئی، اس کے پیچھے والی دیوار سے ٹیک لگا کر پتھر وغیرہ کچھ لگا کر اس کو دائیں کروٹ پوری طرح کر دے تاکہ سنت طریقے پر وہ آ جائے، ہاں سنت طریقے میں مردہ آ جائے، یہ اس کو کروٹ دینا یہ علماء نے ضروری لکھا ہے، اور صرف کوئی چت لٹا کر اس کے سر کو قبلے کی طرف گھما دے اس کو خلاف سنت لکھا ہے۔ اب یہ سارا کام ہو گیا تو مردے کو جب قبر میں اتار دیا، اور جو قبر کے اندر گئے تھے اتارنے کے لیے باہر آ جائیں، اب جو آپ کے یہاں طریقہ ہے اس کے بعد آپ لکڑی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اب جو مٹی ڈالتے ہیں تو 3 بار مٹی ڈالیں، آپ اس پر 3 بار مٹی ڈالیں، منہا خلقناکم، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلی بار مٹی ڈالو قبر کے اوپر تو کہو منہا خلقناکم، کہ اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا اس مٹی سے تمہیں بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ تمہیں ہم اسی سے زندہ کریں گے، نکالیں گے۔ تو پہلی بار جب مٹی لو تو منہا خلقناکم، دوبارہ مٹی لو تو فیہا نعیدکم، اور تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ تیسری مٹی جو لیں گے آپ اس کے سر کی جانب سے مٹی ڈال کے، قبر کے بارے میں آیا ہے کہ قبر تھوڑی اونچی بنا دے، تقریباً ایک اونٹ کا جو کوبڑ ہوتا ہے ویسے ایک گولائی کر کے قبر کو ایک شکل دے دے تاکہ معلوم ہو جائے یہاں پر کوئی قبر ہے، معلوم ہو جائے یہاں پر قبر ہے۔ اور جب یہ سارا کام ہو جائے
مردے کو دفنا کر، کیونکہ بیچارہ تنہائی میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے مردہ کہ لوگ تھوڑی دیر میرے پاس ٹھہرے، اب میں محتاج ہو گیا، مجھے کچھ دے کر جائے، تو سورہ فاتحہ کا ثواب دے کر جاؤ، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا ثواب ان کو پہنچا کے جاؤ۔ اس طرح سے جب وہاں سے آپ لوٹو تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے لوٹو، یہ دفنانے کا طریقہ ہے۔